بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے مار ڈالا نفسا ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم اسے ایک دوسرے پہ ڈالنے لگے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ ظاہر کرنے والے ہیں جو تم چھپا رہے تھے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا پھر ہم نے کہا اس میت کو مارو اس گائے کے بعد حصے کے ساتھ کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى اللہ زندہ کرے گا مردوں کو ویریکم آیاتہ اور اللہ تمہیں دکھا رہا ہے اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجارہ پھر وہ ہو گئے پتھر کی طرح او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ کی ذات غافل نہیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ قتل ہوا تھا بنی اسرائیل میں جائیداد کی وجہ سے مارنے والے بھی ساتھ مل گئے کہ بھائی ہمارا بندہ مر گیا تو جن لوگوں پہ انہوں نے الزام لگایا تو وہ بھی آ گئے جی ہم نے نہیں مارا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کا حل چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا کہ گائے ذبح کریں پھر بنی اسرائیل نے اس میں بہت زیادہ حجتیں کی مشکل میں ڈال دیا اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پہ سختی کی جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا پھر آخر انہوں نے گائے ذبح کر دی اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا ایک حصہ زبان ہو یا دم ہو یا دل ہو یا جگر ہو جو بھی حصہ ہو وہ مردے کے ساتھ مارا تو اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا اس نے اٹھ کے قاتلین کا پتہ بتا دیا پھر دوبارہ مر گیا پھر دوبارہ کیا ہوا جی مر گیا تو اسی واقعے کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ سنا رہے ہیں یہود مدینہ کو اور واقعہ ان کے بڑوں کا ہے کہ بھائی آپ کلمہ نہیں پڑھتے ایمان نہیں لاتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کو بھی آپ نہیں مان رہے کہا ذرا آپ نے بڑوں کا قصہ تو سنو تمہارے بڑوں نے ایک آدمی مارا پھر ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے تاکہ کسی طرح معاملہ چھپ جائے معاملہ کیا ہو جائے جی تم قتل چھپتا نہیں ہے قتل چھپتا چنانچہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے علماء نے بہت صدیوں پہلے کا واقعہ ہے کسی علاقے کے اندر غالباً موصل اور عراق کا واقعہ ہے وہاں ایک تاجر بڑا مشہور تھا وہ تجارت کے لیے آگے پیچھے علاقوں میں گھومتا رہتا تھا تو ایک دفعہ ڈاکو نے اس کو پکڑ لیا تو کہا بھائی مال نکالو تو کہا بھائی مال لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو بھی ماریں گے مال بھی لیں گے آپ کسی کو جا کے بتا دو گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا تو بہرحال جب اس کو مارنا انہوں نے طے کیا تو جنگل تھا وہاں پہ کوئی تھا بھی نہیں اللہ کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے لیکن دو پرندے
کبوتر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا بھئی یاد رکھو آپ تو مجھے مار رہے ہو تاکہ میں کسی کو پتہ نہ چلے، تو میرا یہ قتل ظاہر ہو کے رہے گا، میرا یہ قتل کیا ہوگا، یہ ظاہر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھئی کون ظاہر کرے گا؟ کہا یہ جو کبوتر بیٹھے ہیں نا، اللہ ان کبوتروں سے بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے مار دیا۔ اب ادھر جو تاجر تھا، اس کے جو لواحقین تھے، انہیں پتہ چلا کہ بھئی ہمارا بندہ کافی عرصے سے واپس نہیں آیا، گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال موصل کا جو اس زمانے کے اندر جو سربراہ تھا، حاکم تھا، اس سے رابطہ کیا۔ اس زمانے میں اتنے رابطے تیز تو نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے وہاں پتہ کیا، کہا جی یہاں آیا ہے لیکن آگے پتہ نہیں کہاں گیا۔ تو بہرحال بات آئی گئی ہوگی، 10 سال 15-20 سال گزر گئے۔ تو 15-20 سال کے بعد ایسا ہوا کہ اسی علاقے میں ایک نواب کی بچے کی شادی تھی، اور وہاں اس نے ولیمے کا بندوبست کیا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ ولیمہ کھانے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ جو قاتل جو مقتول تھا، اس کے بھی کچھ رشتہ دار وہاں پہ ولیمہ کھانے گئے ہوئے تھے۔ تو اس آدمی نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے فلاں تھا، حتیٰ کہ اپنی گھر والی کو بھی نہیں بتائی کہ میں نے مارا ہوا ہے، بندے کو میں نے مارا ہے۔ تو جب کھانے پہ بیٹھ گئے تو کھانا کھانے لگے، تو وہاں پہ اچھے اچھے کھانے، اور یہ دونوں میاں بیوی بھی، قاتل اور اس کی بیوی، ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے۔ تو جب خامن نے وہ ڈھکن اٹھایا نا، تو نیچے 2 کبوتر پکے ہوئے پڑے ہوئے تھے، تلے ہوئے تھے۔ جب اس نے وہ ڈھکن اٹھایا تو اس کی وہ نگاہ کبوتروں پہ پڑی، تو اس کو وہ 2 کبوتر نظر آ گئے، تو یہ ہنس پڑا۔ قاتل کیا ہوا جی؟ تو ساتھ بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بیوی پھر کہاں چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا بھائی ہنسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا بھائی چھوڑو۔ تو بہرحال اس عورت نے اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس کو بتانا پڑ گیا۔ کہا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تاجر مرا تھا۔ کہا جی پتہ ہے۔ کہا اس کو تو کسی نے مارا ہے؟ کہا میں نے مارا ہے۔ بیوی کو بتا دیا۔ کس کو بتا دیا جی؟ دنیا میں سب سے کمزور CID کون ہے راز رکھنے میں؟ بیوی اور بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے بتا دیا، سمجھو کہ راز کیا ہو گیا جی؟ فاش ہو گیا۔ اب وہ عورت سمجھی بھائی کہ تو بڑی اس نے بہادری کا کام کیا، اتنے بڑے تاجر کو مارا ہے۔ وہ آئی اور آ کے اس نے پھر، سیلیاں بھی ہوتی ہیں، پینے تو دسنیاں دوں کسک نہ دسیاں لا، عورتیں اس طرح کہتی ہیں، پینے توڑ نالی گل کیتی ہے اور کسنال تو اور میں کسنال کر دی بھی نہ، حالانکہ پہلے 50 کو بتا کے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، تو یہ چڑھی نہ دیوار کے پاس، تھوڑا سا دوسرے گھر کی طرف ہوئی، تو ارے نہیں سنی نا، وہ اس کی سہیلی تھی۔ کہا وہ پتہ نہیں جڑا وہ قاتل جڑا مریا سا تاجر، ہاں ہمارے جھڑے ماری نا۔ بہرحال پتہ لگ گیا جی۔ اب پولیس آ گئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی، اور آخر کبوتروں نے اس کے قتل کو کیا کر دیا جی؟ تو قتل چھپتا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ واللہ مخرجن، کا تمہارے بڑے تو اس کو چھپا رہے تھے کہ چھپ جائے، لیکن اللہ کیا کرنے والا ہے جی؟ ظاہر کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جس طرح میں نے مردے کو زندہ کیا، حالانکہ اللہ تو بھائی گائے ذبح نہ بھی ہوتی، گائے کے جسم کا ٹکڑا مردے کے ساتھ نہ بھی لگتا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پھر بھی زندہ کرنے پہ کیا ہے جی؟ بولو بھائی۔ قرآن آگے بیان کرے گا، آپ خود پڑھیں گے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کتنے سال موت دی ہے؟ 100 سال۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک مرے رہے ہیں، اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے دکھایا، لیکن گدے جس پہ سوار ہو کے گئے تھے اس کی ہڈیاں بھی ختم ہونے کے قریب، لیکن کھانا جوں کا توں گرم تھا۔ اللہ قادر ہے۔ اللہ نے صحابہ کہف کو 309 سال سلا کے رکھا، ان کے ناخل اور بال اللہ نے بڑھنے نہیں دیے، انہیں اللہ نے اپنے حکم سے سلا کے رکھا، پھر زندہ بھی کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے عامیل کو زندہ کیا، ٹھیک ہے، گائے کو سبب بنایا، اس کے گوشت کو سبب بنایا، میں اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کروں گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں میں دکھاتا رہوں گا تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ اب اللہ آگے فرماتے ہیں، گلہ کر رہے ہیں اللہ پاک کہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا، اے بنی اسرائیل تمہارے بڑوں پر میں نے کتنے انعامات کیے، کتنے معجزات انہوں نے دیکھے، ٹھیک ہے۔ مثلا فرعون غرق ہوا، یہ دیکھ رہے تھے نا بھائی۔ اللہ نے پھر اس سے پہلے ذرا پیچھے آئے، دریائے نیل کو جب اللہ نے پھاڑا تو یہ دیکھ رہے تھے، پھر راستے بنے
انہی راستوں سے یہ چل کے درہ نیل سے پار ہوئے. اسی طرح ہی ہے. پھر آگے وادی تی میں چلے گئے. پھر وہاں اللہ نے جناب من کھلایا، سلوہ کھلایا. اللہ نے ان پہ بادل کا سایہ کیا. ان کے لباس کو اللہ نے پرانا نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح انہوں نے جناب مطالبہ کیا ہمیں کتاب چاہیے، اللہ نے کتاب بھی دے دی. پھر انہوں نے وہاں کہا جی اللہ کو ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کو پھر غصے میں آ کے ان کو مارا، اور اللہ نے ان کے 70 آدمیوں کو اللہ نے دوبارہ زندہ بھی کر دیا. ٹھیک ہو گیا. پھر کہا جی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پہ لاٹھی مارو. اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے. ٹھیک ہو گیا. اب بندہ مرا، اللہ نے اس کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا بھئی میرا قاتل کون ہے. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا. اتنے زیادہ نشانیاں دیکھنے کے بعد دل کے اندر نرمی آنی چاہیے. کیا آنی چاہیے جی؟ بولو. نرمی آنی چاہیے تھی کہ یار اللہ ہے، اللہ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے. تو انہوں تو چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے، اپنی لائن کو سیدھا کر لیتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ کیا ہو گئے جی؟ سخت ہو گئے. دل کیا ہو گئے؟ اور جب دل سخت ہو جائے پھر آدمی کو اللہ کی طرف آنے کی توفیق. اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ دل سخت کب ہوتا ہے؟ جب آدمی شدہ نافرمانی میں بڑھتا چلا جائے، آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے. ایک ہی دن میں کسی پر اللہ مجرم ہونے کی مہر نہیں لگاتے. ایک ہی دن میں مہر نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا؟ اس پر وقت لگتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے ایک سیاہ دبا اس کے قلب پہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے. جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا دبا اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے. شدہ رفتہ گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے. توبہ نہیں کرتا، گناہ کو چھوڑتا نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں ایک دن ایسا آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کو خیر کی توفیق نہیں ہوتی. اور دیکھا جائے تو میرے عزیزو، دیکھا جائے تو آج 80% لوگوں کا دل کالا ہو چکا ہے. اپنے ہاتھ سے مردوں کو نہلاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے قبر کھودتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کفن کاٹتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مردے کو قبر میں اتارتے ہیں. پھر اسی قبرستان میں کھڑے ہو کے جائیداد کی خرید و فروخت کی باتیں بھی کرتے ہیں. اسی قبرستان میں دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں. ذرا سی بھی اپنی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے بھی کل یہاں پہ. بولو بھائی، یہ دل کی سختی کی علامت ہے کہ قرآن سننے کا جی نہیں کرتا. ٹی وی پہ بیٹھیں گے گھنٹوں لگا دیں گے، بازار میں گھنٹوں گھوم پھر کے آ جائیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بولو بھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے دیکھیں نا، جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کے گھر سے بھی کیا ہوگی؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے بھائی؟ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کے قرآن سے محبت ہوگی، اللہ کے دین سے محبت ہوگی، پیغمبر سے محبت ہوگی، اس سے وہ جگہیں اچھی لگیں گی جو اللہ کو محبوب ہے. یہ بازاروں میں گھوم کے آئے گا، ہوٹلوں میں بیٹھے گا، پارکوں میں بیٹھے گا، آگے گلیوں میں کھڑا ہو کے ٹائم گزار دے گا، لیکن جب مسجد کی طرف آئے گا اس کا دل تنگ ہوگا. اس کا دل کیا ہوگا جی؟ چنانچہ وہ ایک حدیث بھی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی تالاب سے باہر. مچھلی کس سے باہر جی؟ بولو بھائی. مچھلی تالاب سے باہر ہو تو اس کو وہ خوش ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے، اس کو تنگی ملتی ہے. لیکن مومن جب مسجد میں آتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے جی؟ اور قرآن بھی کہہ رہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. مسجد کو آباد وہ کرے گا جس کے دل میں کیا ہوگا جی؟ ایمان ہوگا. تو آج یہ جو ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اس کی وجہ اور کیا ہے؟ بولو بھائی. ہمارے آنسو نہیں گرتے. جو ہمارے پیغمبر نے بدبختی کی علامتیں بتائی ہیں 5، ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ تیرے آنکھوں سے کبھی آنسو ہی نہیں نکلا. کبھی تو نے ہاتھ اٹھایا ہو اللہ کے سامنے اور تیری آنکھوں سے آنسو نہ نکلا ہو، یا ویسے ہی تو نے اللہ کو یاد کیا ہو تنہائی میں اور اپنی آخرت کو یاد کیا ہو، قبر کی اندھیری کوٹڑی کو تو نے یاد کیا ہو، کفن کو تو نے یاد کیا ہو، تیرے جسم کو نوچ لے گی قبر، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے. تو یہ کس کی علامت ہے بھائی؟ بدبختی کی. آج ساری دنیا کی دوڑ لگی ہے بھائی، لگی کہ نہیں لگی؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جب انہی لوگوں کو کہا جب بھی مرنا بھی ہے، کہتے ہیں پتہ ہے
پتہ ضرور ہے لیکن یقین نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر خیر کی توفیق نہیں ہوتی، پھر شر کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ ان بنی اسرائیل کو فرما رہا ہے جو میرے پیغمبر کے زمانے میں تھے، کہا تمہارے بڑوں کے دل اس کے بعد کیا ہو گئے جی؟ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی سخت. اور آگے فرمایا میرے رب نے کہ پتھر کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں جی؟ کہا پتھروں میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جس پتھر سے نہریں نکلتی ہیں. کیا نکلتی ہیں جی؟ کہ پتھر بھی اپنا سینہ کھول دیتا ہے، اپنا دریا بہاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں تو نہیں نکلتی لیکن تھوڑا بہت پانی بھی ان سے کیا ہوتا ہے جی؟ نکلتا رہتا ہے. اور فرمایا کہ پتھر کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ میرے خوف سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، لڑک جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ مثلا پہاڑ پہ پڑا ہوا ہے، لڑک گیا. آپ نے دیکھا ہوگا، اور لازمی نہیں کہ 8 دفعہ پتھر اللہ کے خوف سے ہی لڑکتا ہے. بعض دفعہ انسان کا پاؤں لگ جاتا ہے، کسی جانور کا پاؤں لگ جاتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے خوف سے پتھر بھی لڑکتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کہیں گے بھی اس میں تو حیات ہی نہیں، اس میں تو زندگی ہی نہیں، لیکن ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. قرآن کہہ رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کائنات کی ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے. کیا کرتی ہے جی؟ اس میں پتھر بھی داخل ہے، لکڑیاں بھی داخل ہے، اس میں گھاس بھی داخل ہے، اس میں پھوس بھی داخل ہے. دنیا کی ساری چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں اپنی اپنی ترتیب کے مطابق، چاہے ہم سمجھیں نہ سمجھیں ان میں شعور اور احساس ضرور ہوتا ہے. تو تیسری قسم جو پتھروں کی ہے وہ ہے کہ اللہ کے خوف سے کیا ہوتے ہیں جی؟ لڑک جاتے ہیں. کہے بنی اسرائیل تم کیسے ہو؟ اے بنی اسرائیل تمہارے بڑے کیسے تھے کہ ان کے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کو دیکھا، چلے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ہارون علیہ السلام کو دیکھا، تورات کو دیکھا اور اتنے معجزات دیکھے، نشانیاں دیکھی. ہونا تو چاہیے تھا اپنے آپ کو کیا کرتے جی؟ سیدھا کر لیتے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا. تو اب فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اب تم موجود ہو، ان کی اولاد ہو، اور تمہاری موجودگی میں میرے نبی تشریف لائے ہیں. کون بھائی؟ جناب محمد رسول اللہ. تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کی سختی کو ختم فرماؤ. اور بھائی دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. کیا لگتا ہے جی؟ جیسے لوہے کو پانی لگتا ہے تو اس کو زنگ لگتا ہے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ اس کی وما جلاؤ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی دلوں کی صفائی کی پھر کیا صورت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا اور موت کو یاد کرنا. کس کو یاد کرنا جی؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، بولنا ہے، اس کو ورد کرنا یا اس کی دعوت دینا. یہ جو آتا ہے نا حدیثوں میں کہ کثرت سے پڑھنا، اس سے مراد دعوت ہے کہ دعوت دینا، لوگوں کو بتانا. اور موت کو کیا کرنا جی؟ یہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے عزیزو جب دل صاف ہو گیا، دل میں سختی ختم ہو گئی، نرمی آ گئی، دل روشن ہو گیا، پھر اللہ کو پانا مشکل نہیں ہے. اللہ کو پانا پھر مشکل نہیں ہے. اور دل تب صاف ہوتا ہے جب آدمی اس پہ محنت کرتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے نا ہمارے پیغمبر کی، کتنی پیاری حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ. حدیث سن لیں ذرا، آپ علیہ السلام کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ فرمایا کہ خبردار غور سے سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور میرے پیغمبر کا ہر قول حق اور سچ ہے. میرے پیغمبر کے اقوال جوامع الکلم ہے. میرے نبی نے بات اتنی فرمائی ہے، مطلب اس میں اتنا ہوتا ہے. الفاظ میرے نبی کے شارٹ ہوتے ہیں لیکن مطلب اس نے بڑا وسیع فرمایا. الا ان فی الجسد لمضغہ. میرے امت غور سے سنو، انسان کے دل میں گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا وجود کیا ہوتا ہے جی؟ اگر ہم اس کو سائنسی اعتبار سے دیکھیں، طبی اعتبار سے دیکھیں، دل سارے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے جی؟ دل میں کمزوری، اعضاء میں کمزوری. دل آپ کا ٹھیک ہے، آپ کا وجود بھی ٹھیک کام کرے گا طبی اعتبار سے. اور روحانی اعتبار سے آ جائیں، عقیدے کے اعتبار سے آ جائیں، اگر آپ کے دل میں بگاڑ آ گیا، اب دل بادشاہ ہوتا ہے. اب وہی آگے اعضاء کو حکم کرے گا جو دل میں ہوگا. اب دل کے اندر دنیا ہے، دل کے اندر اللہ کے غیر سے محبت ہے، مادیت سے محبت ہے. اب زبان بھی وہی بولے گی. زبان بھی کیا ہوگی جی؟ بھائی
وہی بول بولے گی نا، ہاتھ بھی وہی کام کریں گے، پاؤں بھی اسی طرف چلیں گے، پھر آنکھیں بھی اسی طرف دیکھیں گے. کیوں؟ اندر سے حکم اس طرف آ رہا ہے. جیسا کہ ایک آدمی تھا، اس نے غالباً طوطا پالا ہوا تھا. طوطا تو آخری بات کرتا ہوں، یہ بھی اس میں آ جائے، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو طوطا اس نے پالا ہوا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے اس کو کچھ باتیں سکھائی ہوئی تھیں طوطے کو. تو ایک دن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت نقل کی. تو ایک دن وہ بلی آ گئی تو طوطا باتیں کرتا کرتا چپ ہو گیا، ڈر گیا بلی سے. بلی سے کیا ہو گیا جی؟ ڈر گیا. تو اس کا جو مالک تھا وہ رونے لگا. کسی نے کہا جی آپ کیوں رو رہے ہو؟ طوطے نے تو اس کو، طوطا مرا تو نہیں ہے، بلی نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. کہا میں روتا اس لیے ہوں کہ میں نے اس کو باتیں سکھائی ہیں. آج یہ بلی کو دیکھ کے اس کی زبان پھسل گئی ہے، اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے. کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، روزانہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں ملک الموت کو دیکھوں تو میری زبان پھسلا جائے. میری زبان کیا ہو جائے؟ جیسے طوطا بلی کو دیکھ کے پھسل گیا، کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں ملک الموت میرے سامنے آئی اور میں کلمہ پڑھنا چاہوں تو میری زبان میرا ساتھ چھوڑ دے، میں بغیر کلمے کے چلا جاؤں. میں اس لیے رو رہا ہوں. اس لیے بھائیو، دل پہ محنت. کس پہ محنت جی؟ بولو. پیغمبروں نے کس پہ محنت کی ہے؟ پیغمبروں نے ساری محنت دل پہ. دل بن گیا، سارا وجود بن گیا. جیسا کہ آپ کے سامنے ہے. اللہ پاک ہم سب کو دل پہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں روحانیت اور ان مجلسوں میں بیٹھنے کی، ایمان عمل بنانے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے.